الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں اور یہ چھٹی یا ساتویں محفل ہے جسے وہ مخاطب کر رہے ہیں. یہ محفل آج بتاریخ 25 جولائی 2016 مطابق 19 شوال 1437 ہجری بعد نماز عصر بروز پیر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے اسے ویب سائٹ پر فراہمی کی وجہ سے ایسی محافل کے لیے لوگ منتظر رہتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پر دیکھیں اور یہ آج رات میں نہیں بلکہ لوڈ کی جاتی ہے تو کل سے پھر دیکھی جا سکتی ہے. حضرات، ہم ہمیشہ عنوان مقرر صاحب پر چھوڑ دیتے ہیں اور مقرر صاحبین ایسے عنوانات سے سرفراز فرماتے ہیں جو کہ بہت ہی ملی جذبے کے لیے، ملی اصلاح کے لیے اور آپسی ملت کے درد کے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. آج کا عنوان انہوں نے جو دیا ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی مستثنی ہو سکتا ہے، کوئی مستثنی نہیں ہو سکتا. یہ گناہوں کے دنیاوی نقصانات، گناہوں میں ایسے بھی گناہ ہیں جو دیدہ دانستہ تو ہیں ہی ہیں گناہ، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایسے گناہ ہیں جس کو ہمارا ضمیر یہ مطمئن کر دیتا ہے کہہ کر کہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، یا اس میں برائی نہیں ہے، آپ بھلائی کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس میں سب کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دنیاوی نقصانات جو ہیں وہ ہماری نظر میں پوری طرح سے نہیں رہتے ہیں، اوجھل رہتے ہیں اور در پردہ ہمیں اس سے کیا نقصانات پہنچتے ہیں اس سے ہمیں واقفیت کی ضرورت ہے. اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے. دنیاوی نقصانات جو ہوتے ہیں اس میں میں زیادہ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کہ ایک مفتی کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ بھئی کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم یہ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہے، یہ کیا گناہ کی بات ہے، لیکن وہ ہیں گناہ اور اس کی سزا، اس کا جو بھی اجر ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے. لہذا میں زیادہ بغیر کسی اور اس پہ روشنی ڈالے کے آج کے فاضل مقرر مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اہم عنوان دیے ہوئے عنوان کے بارے میں ہم کو استفادے کا موقع دیں. ایسی محفل نصیب ہوتی ہے ایسے علماء اور ایسے اسکالرس کی وجہ سے جس کا کہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اس میں چند باتیں بھی اگر آپ اس پہ عمل کریں تو زندگی بھر آپ کو اس کے لیے استفادے کا موقع رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في موضع آخر وجزاء سيئة سيئة مثلها وقال تعالى في موضع آخر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. محترم گرامی قدر حاضرین کرام، ہم اپنے مشاہدے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ انسان جو چیز زمین کے اندر بوتا ہے اور جب اس کا ثمر نکل آتا ہے، اس کا پھل نکل آتا ہے تو اسی کو کھاتا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے چاہے اچھا ہو یا برا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اچھائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو 10 گنا اس نیکی کے بدلے میں عنایت کرتے ہیں، اور جو برائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس کا بدلہ دیتے ہیں. اب نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیکی اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو نیکی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں، اسی کو برائی کہتے ہیں. اور گناہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے ترک معمورات، یعنی اللہ رب العزت نے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم کو چھوڑ دینا، یہ گناہ کہلاتا ہے. مثلا اللہ رب العزت نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، اللہ رب العزت نے ہمیں حج کرنے کا حکم دیا. اگر ہم ان امور کو، ان عبادتوں کو انجام نہیں دے رہے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں ہم گنہگار ہیں. اسی طریقے سے گناہ کہتے ہیں فعل محظور کو، یعنی جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں پاس جانے سے بھی روکا ہے، ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں، یہ بھی گناہ کہلاتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نگاہ کی حفاظت کرو اور نگاہوں کو نیچے رکھو. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچے رکھے. اب ہم بد نگاہی کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شراب کے قریب مت جائیں، نشے کے قریب مت جائیں. اب یہ چیز ہم کر رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں یہ گناہ کہلاتا ہے. اور پھر علماء اکرام نے گناہ کے 3 وجوہات بیان فرمائے ہیں. ایک گناہ کو ذنوب شیطانیہ کہا جاتا ہے. ذنوب شیطانیہ یعنی وہ گناہ جو شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے نتیجے میں جو گناہ اس سے صادر ہوئے ہیں وہ ذنوب شیطانیہ کہلاتے ہیں. مثلا اس سے حسد ہوا ہے، اس سے کبر صادر ہوا ہے، اس نے دشمنی مول لی ہے، اس نے جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھا ہے. تو اس طریقے کے جو گناہ ہیں ان کو ذنوب شیطانیہ کہا جاتا ہے.
ایک ہوتے ہیں ذنوب سبعیہ، سبعن کہتے ہیں درندے کو، یعنی جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں ان کو سبعن کہا جاتا ہے۔ بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا بکری ہے اور ہرن ہے، یہ شیر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے، لیکن جب یہ شیر کے سامنے جاتی ہے تو ایسی صورت میں شیر ان پر حملہ کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو ہم ظلم کرتے ہیں، سامنے والے نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے لیکن کبھی ہم کو جو ہے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا ہے تو ہم اس کا بدلہ جو ہے ہاتھ سے مار کر دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس کو گناہ ذنوب سبعیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ ہوتا ہے جس کو ذنوب حیوانیہ کہا جاتا ہے، وہ جو ہے آدمی جس طریقے سے جانور ہیں اس کا دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک کام ہے اس کا پیٹ بھرنا اور دوسرا کام ہے اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے بہت سی مرتبہ صرف اپنے پیٹ کی فکر میں گناہ کر لیتا ہے، یا اپنی شرمگاہ کی جو حفاظت کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کی جو ہے حفاظت نہیں کرتا ہے اور غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تمام گناہ جو اس قسم کے ہیں اس کو ذنوب حیوانیہ کہا جاتا ہے۔ تو گناہ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، یعنی سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا کر وہ نہیں پکارتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق ظلماً قتل نہیں کرتے ہیں، ظلماً کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے ہیں۔ اور فرمایا ولا یزنون، اور وہ لوگ زنا نہیں کرتے ہیں۔ ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو یہ کام کرے وہ بہت بڑا گناہ اپنے اوپر لاد دیتا ہے، اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ یضاعف له العذاب، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اس عذاب کے اندر وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ پڑا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک چیز ہے ترک معمور، یعنی اللہ رب العزت نے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے اور ہم نے اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نگاہ میں ہم مجرم ہیں، ہم گنہگار ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کام سے روکا ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، تو شریعت کی نگاہ میں ہم مجرم اور گنہگار ہیں۔ اب گناہوں کی وجہ سے دنیاوی کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مدد اللہ العالی نے تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قلب کا فساد ہو جاتا ہے، دل کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جاتا ہے ایسے ہی اس کے قلب کی کیفیت جو ہے سیاہی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں۔ دوسرا جو بات جو ہے گناہوں کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں، وہ ہے توفیق کا چھین جانا، یعنی اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ قلت التوفیق، یعنی توفیق ہی نہیں ہو پاتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو ہمارا دل اس کے اندر نہیں لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان اگر ہم سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو دوسری جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا ہے نماز پڑھنا ہے، بلکہ ہم ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ یعنی ہم گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی عبادات کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔
حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تہجد کی توفیق سے محروم فرما دیتے ہیں، اور اگر تہجد کی توفیق بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے جو گڑ گڑانا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو لا کر جو ہے اللہ رب العزت کو منوانا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت جو ہے رونا اس سے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی قلب جو ہے سخت ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے شعور پیدار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو شریعت رکھی ہے یہ ہمارے فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگر ہم ان فطرت کے خلاف جاتے ہیں اور گناہ کا صادر ہم سے صدور ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ توفیق چھین جاتی ہے، یعنی نیک کاموں کی توفیق چھین جاتی ہے۔ آدمی برائیوں کی طرف چلنے لگتا ہے، نیک کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے جو گناہوں کے نتیجے میں صادر ہوتی ہے وہ بے برکتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھر میں کمانے والے کتنے افراد ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر کا رونا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں برکت ہونے کے لیے کسی حافظ صاحب کو بلا کر گھر میں قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ ہم اپنی گناہوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہونے لگتا ہے تو ہمارا فوراً خیال جاتا ہے کہ کسی نے ہم پر جادو کرا دیا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور سمندر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر جو بھی بگاڑ اور فساد ہوتا ہے وہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العزت ان کے بعض اعمال کا مزہ دنیا میں چکاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائے۔ اس کی مثال جیسے کبھی اپنے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو ہم اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کبھی اس کی جو پاکٹ منی ہوتی ہے، جو جیب خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کو احساس ہو اور وہ اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ اسی طریقے سے آفسوں میں بھی ہوتا ہے، کبھی آدمی جو ہے ناغہ کر دیتا ہے، دیر حاضر ہو جاتا ہے اور وہ عادت بنا لیتا ہے تو اس کی تنخواہ میں سے اس کی کٹوتی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ پابند بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر آفتیں مصیبتیں بھیج کر ہمیں متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ تم ان اعمال کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یا ان گناہوں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے تم سے یہ چیزیں چھین لی جا رہی ہے یا ان مصیبتوں کے اندر تمہیں مبتلا کیا جا رہا ہے، تاکہ تم اللہ رب العزت سے رجوع کر لو اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو منوا لو۔ یہ اللہ رب العزت کا منشا ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ادنا ہلکا سا عذاب چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون۔ مقصد کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ خود بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ یعنی جیسے اردو میں بولا جاتا ہے کہ صبح کا بھولا جو ہے اگر شام کو واپس آ جائے گھر میں تو اس کو جو ہے بھٹکا ہوا یا بھولا نہیں کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم مرنے سے پہلے اپنی زندگی کا سدھار کر رہے ہیں اور جتنے گناہ ہیں اس کی اللہ رب العزت کے سامنے معافی اور تلافی کر ہم جب رخصت ہو جائیں تو ایسی صورت میں ہماری جو ہے بخشش ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد اور بگاڑ ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نیکی سے فرار، ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یا گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے آدمی نیکیوں کے قریب نہیں جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، بعض مرتبہ جب اذان ہوتی ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، چلو مسجد کی طرف۔ مسجد کو چلتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو فوراً وہ جو ہے کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بہانہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی نیکی کی طرف جانے کے بجائے نیکی سے بھاگنا چاہتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں ان لوگوں کو وہ افراد جو نصیحت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمام لوگ ان لوگوں کے لیے جو ہے دشمن نظر آتے ہیں۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ مطلب یہ کیفیت ہو جانے لگتی ہے کہ آپ دیکھیں گے گھر میں جو اپنی اولاد ہے
باپ کتنی محنت سے کماتا ہے، کھلاتا ہے اس کو، اور بعض مرتبہ وہی اولاد جو ہے اپنے والدین کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ کیوں سمجھتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت جو ہے کارآمد ہونے کے بجائے وہ نصیحت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور نیک کاموں سے ان کو نفرت ہو رہی ہے، اور نیک کام سے وہ متنفر ہو رہے ہیں، اور نیک کام وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے نیکی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کام ہوتے ہوتے رہ جانا، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ عام طور پر جب ہمارے گھر میں جب ہماری بہنیں یا ہماری بیٹیاں بن بیاہی ہوتی ہیں تو لڑکے والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، بچی سے متعلق کہتے ہیں کہ بہت اچھی ہے، پڑھائی بھی ٹھیک ہے، اور بہت ساری باتیں جو ہے ہمارے سامنے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں امید ہوتی ہے، بلکہ یقین ہو چلا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نکاح ہو جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد کوئی جواب ہی نہیں آتا ہے، اور بس دل مطمئن نہیں ہو رہا، اور کوئی ایسے ویسے بہانے بنا کر جو ہے اس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں، یعنی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہ پر جو ہے اپنی ڈگریاں لے کر ہم پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ہم اپنی سرٹیفکیٹ کو داخل کرتے ہیں، اور انٹرویو بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم سلیکٹ ہو جائیں گے، ہم پاس ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے نوکری مل جائے گی، لیکن کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری دنیاوی کاموں کے اندر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، تو فوراً ہمیں نظر کرنا چاہیے کہ کیا ہم سے شریعت کے متعلق کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، شریعت کا کوئی حکم ہم توڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہم دل دکھا رہے ہیں، اس طرف نظر کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، کام ہوتے ہوتے رہ جانا یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عاصی گنہگار ہوتا ہے اس کو انجانا سا خوف ہوتا ہے، یعنی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہمیشہ خوف طاری ہوتا ہے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں ان کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اور ہم ہوتے ہیں کہ جب گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ہر چیز ہم کو ڈرانے لگتی ہے، ہر چیز کا خوف ہمیں ستایا لگتا ہے، ہمیں دنیا کے اندر جو ہے ہر چیز سے ڈرنے لگنے لگتا ہے۔ آدمی جب نوکری کرنے جاتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج جس جگہ ہم نوکری کرنے جا رہے ہیں پتہ نہیں ہے وہ ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، یعنی جب نظر اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے تو اب پھر ہماری نظریں سب کے اوپر ٹکی ہوئی رہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم اس سے نکل کر جب دیکھیں تو ہمیں صرف سوائے اللہ کے کسی اور، جب اللہ کا دھیان ہمارے پاس رہے گا اور اللہ کے علاوہ ہم کسی کے اوپر نظر نہ کریں گے تو ایسی صورت میں ہم دلی اعتبار سے سکون محسوس کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا جو اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ذکر کے اندر یہ لذت ہے اور یہ سکون ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے جو لوگ اللہ والے ہیں ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کون ہمیں برا کہہ رہا ہے، کون ہمیں اچھا کہہ رہا ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ لوگ جو ہے جب بھی تنقید کرنے لگتے ہیں تو تنقید کرنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر وہی دھیان میں رکھ کر، وہی ذہن میں رکھ کر صبح سے شام کر دیتے ہیں، نہ وہ خود مطمئن رہتے ہیں، وہ خود سکون میں رہتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کی سکون غارت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو انجانا سا خوف ہے، ہر وقت دل کے اندر کھٹکا لگا ہوا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ میرے بھائیوں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے نیکی کی لذت سے محروم ہی ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، دل نہیں لگتا،
اسی طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں، صرف سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی اور نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی عبادات کے اندر ہمیں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی لذت نکل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ پڑھے ہوں گے یا سنا ہوگا کہ ہمارے جو علماء اکرام سابق میں گزرے ہیں، وہ جب مطالعہ کرتے کرتے کسی مسئلے کو حل کر دیتے تھے تو خوشی میں جھوم جاتے تھے، اور خوشی کے اندر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ این ابناء الملوک، شہزادے کہاں ہیں، شہزادے کہاں ہیں، ان کی خوشیاں کہاں ہیں؟ آج ہماری خوشی ان کی خوشیوں سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، یعنی ایک مسئلے کو حل کر لینے کے بعد ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، مطالعے کے اندر ان کو لذت محسوس ہوتی تھی، عبادات ایسی کرتے تھے کہ ان کو جو ہے آپ پڑھے ہوں گے کہیں پر کہ جب کسی صحابی کا آپریشن کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب نماز شروع کر دیا گیا ان کا پیر کاٹا گیا اور اس میں جو سرجری کی گئی ان کو کوئی احساس نہیں رہا۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کو جنگوں کے دوران جو ہے زخم لگے، لیکن ان لوگوں کو جہاد کے اندر اتنی لذت محسوس ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے راضی ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو عبادات کے اندر جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ نیک اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر نیک اعمال نہ کریں گے اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو نیکیوں کی لذت ختم ہو جائے گی، پھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم کتنی جگہوں پر جا کر پھر نماز کے اندر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہے، ہم نے جیسے ہی ثنا پڑھ لی اس کے بعد ہم کو خاموش رہنا ہے تو ہم تصورات کے اندر کھو جاتے ہیں، ہم مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف دھیان دیں نماز کے اندر بھی، اور اسی طریقے سے دیگر دنیاوی کاموں کے اندر بھی ہم اللہ رب العزت کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں ہم سے گناہوں کا صدور بہت کم ہوگا۔ اسی طریقے سے عمر چھوٹی ہو جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قطع رحمی کرنے، یعنی رشتہ داری کے ناتا ختم کر دینے اور والدین کی نافرمانی کو فرمایا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کو مرنے سے پہلے ضرور عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن والدین کی نافرمانی اور صلہ رحمی کو قطع کر دینا، قطع تعلق اختیار کر لینا، یہ دو گناہ ایسے ہیں، اور اسی طریقے سے بغاوت کر دینا، یعنی عدل و انصاف والی حکومت سے بغاوت کر دینا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ جو ہے آخرت میں اللہ رب العزت اس کو سزا تو دیتے ہی ہیں، لیکن دنیا کے اندر مرنے سے پہلے اس کو سزا میں مبتلا کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں یا اس سے پہلے جمعہ کے اندر ایک مضمون شائع ہوا ہے، اس مضمون کے اندر ایک صاحب جو جدہ کے اندر موجود ہیں وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سگریٹ نوشی کے اندر مبتلا تھا، اس کی اطلاع میرے والدین کو دے دی گئی۔ والد صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے جو ہے سگریٹ پیا ہے، تو میں نے نفی میں جواب دیا، اور جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں نے سگریٹ پیا ہے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن میں نے اپنے والد کو بہت زیادہ اصرار کر کے کہا کہ میں نے جو ہے سگریٹ نہیں پی ہے اور آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ اور جب والد صاحب بہت زیادہ اصرار کر رہے تھے تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے والد کو بہت زیادہ سخت الفاظ کے ذریعے سے اپنے روم سے باہر کیا، تو جاتے جاتے والد صاحب نے یہ کیا کہ اگر تم جھوٹے ہیں تو اللہ رب العزت تمہیں ضرور عذاب دے گا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی وہ صاحب کو جو ہے اللہ رب العزت نے فالج کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج بھی وہ بستر پر ہیں، حرکت نہیں کر سکتا ہے ان کا جسم، لیکن وہ ہر کسی کو اپنے اس یہ داستان سناتے ہیں تاکہ وہ عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کریں اور والدین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بتلا کر ہم لوگوں کے لیے سبق دیا ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، جان حلق پر اٹک گئی ہے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے،
نہ تو مر رہے ہیں نہ کلمہ جاری ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ وہاں پر پہنچے اور آپ صورتحال سے واقف ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا ان کی والدہ باحیات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں موجود ہے۔ کہا کہ والدہ کو بلا لاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ خود والدہ کی خدمت میں گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ علقمہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ والدہ نے کہا کہ وہ بہت بڑا زاہد ہے، متقی ہے، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں آپ کے متعلق پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ تو والدہ نے صاف کہا کہ وہ مجھ پر جو ہے اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندی اسے معاف فرما دے۔ کہا کہ میں معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات کے ماہر تھے، آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ جب لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے رسول لکڑیاں کیوں جمع کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ تمہارے بیٹے کو آگ میں ڈال دوں گی۔ تو فرمایا کہ کیا کوئی ماں جو ہے اپنی بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھنا پسند کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی، جہنم کا جو عذاب ہے وہ دنیاوی عذاب سے کئی گنا بڑا ہوا ہے۔ تو پھر کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور پھر وہ کلمے کی حالت میں کلمہ پڑھ کر جو ہے اس دار فانی سے پوچھ فرمائے۔ تو یہ میرے بھائیوں صحابی کا اس حالت میں پایا جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعے کا صدور ہونا اور حدیث کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کرنا، یہ کس لیے ہے؟ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سابقہ امتوں کی جو کیفیات بیان کی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جو عذاب میں مبتلا کیا گیا، ان کی جو تفصیلات مختلف پاروں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر جو نقل کیا گیا ہے وہ ہماری عبرت کے لیے ہے۔ فرمایا گیا کہ کسی کو اللہ رب العزت نے پانی میں ڈبو کر مارا، کسی کو اللہ رب العزت نے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو اللہ رب العزت نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے، ایک آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی پر اللہ رب العزت نے آسمان سے پتھروں کی بارش فرمائی۔ یہ تمام وہ گناہ تھے کہ اللہ رب العزت نے اس سبب سے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کیا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ان گناہوں کے قریب نہ جائیں۔ الغرض میں ذکر کر رہا تھا کہ گناہ کی وجہ سے عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، عمر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر عمر بڑی بھی ہو تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ آج ہماری صورتحال دیکھ لیجئے کہ جب جیسے ہی 40-45 کراس ہو جائیں، کئی بیماریاں ہمارے اوپر لاحق ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے ہم شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، گھٹنوں کا درد ہوتا ہے اور بہت ساری کیفیات ہوتی ہیں جو ہمارے اندر مبتلا ہوتی ہیں۔ اور ان بیماریوں کے تحت بعض بیماریاں تو وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے اولاد کے یا اپنے خادموں کے جو ہے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہیں کہ اللہ رب العزت عمر تو عطا کر رہے ہیں لیکن عمر ایسی عطا کر رہے ہیں جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارذل عمر سے پناہ مانگتے تھے، نکمی عمر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، یعنی ایسی عمر جس میں ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں، دوسرے ہمیں بوجھ محسوس کریں۔ ابھی حال ہی کے اندر اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک خاتون نے اپنے 73 سالہ والد کو جو ہے گلا دبا کر قتل کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی خدمت کرتے کرتے بیزار آ گئی تھی اور اس بیزارگی کی وجہ سے اس نے جو ہے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ تو ہم دوسروں کے محتاج نہ ہوں بلکہ ہم اپنے اس حالت میں کہ ہم تندرست ہوں، اپنا کام خود اپنی طرف سے کر لے رہے ہوں، ایسی ہی حالت کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں عافیت سے رکھے اور جب عافیت ختم ہو رہی ہے تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ تو یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے عمر یا تو چھوٹی ہو جاتی ہے یا عمر کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے آدمی اللہ کے نگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں گر جاتا ہے۔ اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لعنت فرمائی ہے۔
جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو جادوگری سیکھے اور علم کہونت جو جس کو علم کہا جاتا ہے، کاہن جس کو کہتے ہیں، اس علم کے قریب جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار فرمایا، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ قانون کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز نہیں ہے تو ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کا ایک سبب، ایک ذریعہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی کر دیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کر دیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، لیکن ان لوگوں کو یہ دکھائی دے رہا تھا کہ ناپ تول میں کمی کر دینے کی وجہ سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم صدقہ کیا کرو، صدقہ جو ہے تمہارے اعمال کو، تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، اور ربا اور سود جو ہے تمہارے اعمال کو گھٹا دیتے ہیں۔ ہم اس ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ہم سامنے والے سے جب لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں، جب تول کر یا کیل کر کے یا ناپ کر ہم دے رہے ہیں تو کم کر کے دے رہے ہیں، تو ہمیں ظاہری طور پر تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ کمانے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تولنے والے کو یہ کہا کہ زن ورجح، تولو اور راجح کر کے تولو، یعنی جس طرف سے گاہک کا تولنا ہے، مال جس طرف سے رکھا گیا ہے اس کو جھکا دو، تاکہ سامنے والا جب آپ کی دیانتداری کو دیکھے گا، آپ کی امانت داری کو دیکھے گا تو وہ آپ کے پاس زیادہ آئے گا، اور زیادہ کسٹمر کا آنا ہمارے تجارت کا زیادہ فروغ کا سبب ہوتا ہے، نہ کہ ایک گاہک آئے اور ہم ان سے زیادہ وصول کر لیں اور اس کے بعد اس کا اعتماد ختم ہو جائے، اور پھر وہ جب بھی کسی کو مشورہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں دکان سے مت لو، وہ جو ہے بہت زیادہ اس طریقے کے ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی گرتے ہیں، بندوں کی نگاہ میں بھی گرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا بھی ہم مستحق ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ایک گناہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے دوسرے گناہ کا راستہ کھول لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بدنگاہی ہو رہی ہو، بدنگاہی یہ جو ہے اولین مرحلے میں ہوتی ہے، اب اس کے بعد بدنگاہی کے سبب آدمی آہستہ آہستہ اس کے منازل کو طے کرتے جاتا ہے اور اس کا نتیجہ آخر میں جا کر زنا پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہیں، یہ ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کا دروازہ کھول رہا ہے۔ تو یہ ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دوسرے نیکیوں کی ہمیں توفیق دیتے ہیں، لیکن ایک گناہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے گناہ ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور آدمی گناہوں کو حقیر سمجھتا ہے، یعنی آدمی گناہ کرنے کے بعد اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج دیکھیے کتنے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کی میراث کو دبائے ہوئے ہیں، بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا حق اس میں ہے۔ جس طریقے سے غیر مسلموں کے یہاں یہ رواج ہے کہ جب بیٹی گھر سے رخصت ہوتی ہے دوسرے کے گھر جاتی ہے تو جو جہیز دے دیا جاتا ہے وہ اس کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد والدین کی پراپرٹی میں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلم برادری کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے، اور بہت سے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جہیز دے دیا ہے تو ان کا حق دے دیا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مذکر کے لیے مؤنث کا دگنا ہے۔ ہم یہ حصہ دبا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، ہم ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں ہم سے جو ہے دوسرے گناہوں کا بھی صدور ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو دوسرے گناہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، ذلت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے
کہ شراب پینے والے کو کوئی آدمی معزز نہیں کہتا ہے، محترم نہیں کہتا ہے، بلکہ شراب پینے والے کے سامنے جب آدمی گزرتے ہیں، ہم لوگ گزرتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے گزرتے ہیں تو اس کا مذاق کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر جو ہے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، خاندان کے اندر لوگوں کی نگاہوں میں وہ گر جاتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں، بیویوں کے اوپر زیادتی کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، مار پیٹ کرنا۔ کیا پڑوسی اس کو ہمیں عزت دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا پڑوسی ہے جو اپنی بیوی پر زیادتی کر رہا ہے۔ خاندان کے اندر بدنامی ہوتی ہے، جو جس کے کان میں وہ بات پڑتی ہے، وہ جو آدمی جس کے کان میں پڑ رہی ہے، وہ سامنے والے کو جو زیادتی کر رہا ہے اس کو جو ہے ذلیل سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہوں کی نحوست ہے جو آدمی کو کمزور کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے، دوسروں کی نگاہ میں اس کی جو عزت ہونی چاہیے تو وہ عزت گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کی وجہ سے عقل کا بگاڑ ہوتا ہے۔ ایک تو یہی شراب ہے، شراب کی وجہ سے عقل چلی جاتی ہے، آدمی کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے، آدمی کیا کرنا چاہتا ہے اس سے کیا صدور ہو جاتا ہے۔ شراب کے نتیجے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ شراب ایک ایسی بری بلا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفواحش، یہ فحش چیزوں کا جڑ ہے۔ یہ تو اس کے واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت ایک جگہ دکان پر گئی اور اس کو کچھ سودا لینا تھا، تو وہاں پر جو دکان پر کام کرنے والا لڑکا تھا، وہ لڑکا اس کو بھاگ گیا۔ اس نے مالک دکان سے یہ کہا کہ اس کو میرے گھر پر یہ سودا دے کر بھیج دیجئے۔ جب وہ لڑکا وہاں پر پہنچا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کو گناہ کی طرف بلانے لگی وہ عورت۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم بھی اللہ سے ڈرو، لیکن وہ عورت مان نہیں رہی تھی۔ بعد میں اس نے یہ کہا کہ اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں تین پیشکش کرتی ہوں۔ ایک یہ ہے کہ تم میرے ساتھ زنا کرو، یا یہ میرے سامنے جو بچہ ہے اس بچے کو قتل کر دو، یا جو اس بوتل کے اندر جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو پی لو۔ اس آدمی نے، اس لڑکے نے زنا کو بھی بہت بڑا جرم سمجھا، قتل کو بھی بہت بڑا جرم سمجھا، لیکن شراب کو اس کو جب نکلنے کی صورت نہیں آئی تو شراب کی بوتل اس نے لگا لی۔ جب شراب پی لیا تو اس کی عقل ختم ہو گئی، عقل بگاڑ گئی، اس کی عقل بگڑ گئی۔ تو اب اس عورت نے نہ صرف اپنے سے منہ کالا بھی کیا بلکہ اس بچے کا بھی قتل کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ شراب جو ہے وہ ام الفواحش ہے، یہ جو ہے پورے فحش چیزوں کی جڑ ہے، اصل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب گناہ کرتے ہیں تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں، ہم لوگ جب سود لیتے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو ہم اپنے مال کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں ہم جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کی نصیحت جو ہے کارگر ثابت نہیں ہوتی ہے، ہم کو بس ایک ہی نشہ سوار ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ کمایا جائے، یا کسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے طاقت کے بلبوتے دوسروں کا مال ہڑپ کر لے۔ تو یہ جب صورتحال پیش آتی ہے تو آدمی اس نشے کے اندر بہت دور تک چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے آج جتنے روڑی شٹر ہیں اور جتنے ظلم زیادتی کرنے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کو جو ہے اسی طریقے سے ظلم زیادتی کے ذریعے سے مار دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہے عقل کا فساد ہے، عقل کا بگاڑ ہے، اسی طریقے سے دل کا اندھا ہو جانا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محرومی، سب سے بڑی نحوست گناہوں کی یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو فرشتے دعا کرتے ہیں، مخلوق کے لیے جو دعا کی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب طالب علم اللہ کی رضا جوئی کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اور یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں جو ہے ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ جب یہ مخلوق ایک طالب علم کے لیے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے لیے یہ تمام چیزیں کر رہی ہیں، تو جو شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی تھی ان میں سے اس شخص کا حصہ جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے حیا رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا تمہارے اندر موجود نہیں ہے تو جب تم جو چاہے وہ کرو، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب حیا رخصت ہو جائے تو تم جو چاہے وہ کرو۔ اور آج آپ دیکھیں گے بہت سے گناہ وہ ہیں جس کو آدمی جو ہے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے فیشن ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں ان کا لباس کا کم ہو جانا، پہلے زمانے میں عورت کا دوپٹہ سر سے ہٹ جانا یہ بہت بری علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن آج جو ہے سر پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے نہیں رہتے ہیں، بلکہ نماز کی اوڑھنی الگ سے ملتی ہے جب نماز پڑھنا ہوتا ہے، جب اس کو باندھ لیا جاتا ہے، سارا دن کھلا پھرتی ہیں۔ اسی طریقے سے لباس کا کم سے کم ہوتا چلا جانا، جب حیا ختم ہوتی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں آتی ہیں۔ یورپ کے کلچر کو دیکھ لیجئے، وہاں کی تہذیب کو دیکھ لیجئے، ان لوگوں نے حیا کو ختم کر دیا تو پھر حیا سوز کارنامے ان لوگوں سے صادر ہوتے ہیں۔ وہاں کی رپورٹیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ وہاں ہر منٹ پر زنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر قتل و غارت گری کی جو صورتحال ہے، اور وہاں پر آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک آدمی وہاں پر کالج کے اندر چلا جاتا ہے اور فائرنگ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام برائیاں جو ہے ہمیں آواز دے رہی ہے کہ ہم آج بھی جو ہے ہمارے لیے نجات کا جو ذریعہ ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں آ جانا ہی ہے۔ اسی طریقے سے آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہوں کی وجہ سے ہماری معیشت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی تنگی، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے لیے دیکھیے ہر شخص جو ہے معیشت کو بڑھانے کے چکر میں ہے، لیکن معیشت بڑھتی کیسے ہیں اس طرف دھیان اور توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جو تاجر حضرات ہیں ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے اولین جو وقت ہے وہ تاجرین کے لیے بہت بہترین ہے۔ اور ایک صحابی یا ایک راوی جو اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں وہ بہت بڑے تاجر تھے اور ان کی تجارت بہت مشہور تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اپنے جو کارندے ہوتے تھے اور اپنے گھر اپنی دکان میں جو کام کرنے والے ہوتے تھے میں ان کو اولین وقت میں یعنی فجر کے وقت میں انہیں معاش کی یعنی تلاش معاش کے لیے ان کو بھیجا کرتا تھا۔ لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم 2 بجے رات تک دکانیں کھلی رکھتے ہیں اور صبح میں جو ہے ہم فجر کی نماز پڑھے بغیر ویسے ہی بستر پر رہتے ہیں، اور پھر 2 بجے کے قریب یعنی ظہر کے وقت ہماری دکانیں کھلتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اولین وقت میں ہمارے لیے فرمایا کہ وہ بہترین تجارت کا وقت ہے، لیکن اس وقت ہم غفلت کے شکار ہیں اور اللہ رب العزت کی آیات سے، قرآن مجید سے ہم دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، مسلمانوں کے پاس جو ہے بہترین ذخائر موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے پٹرول کے کنویں موجود ہیں، بہت ساری معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم دوسروں کے تابع ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم نے اوروں کے طریقے کو اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو حیثیت ہے، ہماری جو پوزیشن ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیاری سے یہاں آتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ حضرات، آج کا عنوان بہت ہی اہم تھا۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے یا کہ اس طریقے کا کہا گیا، سمجھ میں نہیں آتا، کہ ٹو ایئر از ہیومن کہتے ہیں۔ ٹو ایئر از ہیومن کے معنی یہ ہیں غلطی کرنا انسان کی فطرت میں داخل۔ جی، فرگیو از ڈیوائن، اور معاف کرنا جو ہے ٹو فرگیو از ڈیوائن، اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن ٹو ایئر از ہیومن جو کہتے ہیں وہ، اب اس کے معنی اگر ہم یہ لیں کہ صاحب گناہ ہر کسی سرزد ہوتا ہے،
تو وہ شاعر صاحب نے جو شعر کہا ہے اس کی تھوڑی نفی ہوتی ہے۔ فرشتے حشر میں پوچھیں گے نیک بندوں سے گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا کریم نہ تھا؟ یعنی ان کا تصور یہ ہے کہ نیک بندے گناہ نہیں کرتے، اور فرشتے ان سے پوچھیں گے گناہ کیوں نہیں کرے، تو اللہ کو کریم نہیں سمجھے، کرم کرنے والا نہیں سمجھے۔ تو اب یہ دو دیکھیے آپ، اس کا تضاد دیکھیے، وہاں تو یہ ہے کہ ٹو ایئر از ہیومن، اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا کریم نہ تھا۔ بہرحال اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہونا لازم ہے، وہ انسان میں سبھی آتے ہیں، چھوٹا بڑا، عمر والا، پاکیزہ خیالات والا، اور نیک اور بزرگ، اور ہر کوئی آتا ہے اس کے اندر۔ لفظ انسان کے معنی اب آپ سمجھ جائیے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ فطرتاً واقع ہوا ہے۔ آپ کسی کو بھی کہیں گے کہ بھئی کیوں کسی کے بارے میں بولتے ہو وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، تو نیک آدمی ہے، لیکن اس سے کیا گناہ سزا ہوتا ہے آپ معلوم ہونا ضروری رہتا کیا؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہر کسی کو اپنے گناہوں سے واقف کرائے یا اس کے سامنے توبہ کرے یا قبول کرے۔ ہر ایک کو اپنے دل کا حال معلوم ہے، گناہ سزا ہوتے ہیں۔ بھئی یہ بتائیے، غصہ حرام ہے، گناہ ہے نہیں ہے غصہ، حرام ہے تو گناہ ہے، اب غصے میں آ رہے ہیں تو گناہ ہے۔ مجھے ایک بھی ایسا بتائیے، شاید ہی میں کسی ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو غصے میں کوئی نہیں دیکھا اس کو، غصے میں ہے ہمیشہ غصے، یعنی آپ اس کے کوئی حیثیت مت رکھیے، جو چاہے عالم ہو، حافظ ہو، امام ہو، لیڈر ہو، کوئی ہو، غصہ تو آتا ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں تقاریر میں غصہ آتا ہے، سنیما میں دیکھتے ہیں غصے کے اندر حالت میں تالیاں بجائی جاتی ہیں، تو غصہ تو آپ اپنے پہ غور کر لیجیے، ہم کتنا پرچار کرتے ہیں غصے میں نہیں آنا چاہیے، تو اس کے باوجود ہم لوگ غصے میں آتے ہیں، جگہ بے جگہ، مسجد میں غصے میں آتے ہیں، حرام غصے میں آتے ہیں، جبکہ آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ بھئی آپ جو کچھ ہے مصلحتاً صلاح کل طریقے سے پیش کریں، بات کریں، لیکن آ جاتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ تو اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں گناہ کا سرزد ہونا تو یقینی ہے، اور آج جو تجزیہ ہمارے سامنے مفتی صاحب نے کیا اس سے ظاہر ہے کہ ہم ایک سبق آموز لیکچر سن کر یہاں سے اٹھے ہیں، تو وہ ڈاکٹرز ہمارے پاس جو لیکچرز دیتے ہیں ہیلتھ کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں آخر میں ٹیک ہوم بول کہتے ہیں، ٹیک ہوم ایڈوائز بولے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے اٹھو۔ ڈاکٹر تو ظاہر ہے ہیلتھ پہ بولتا ہے، دواؤں پہ بولتا ہے، بیماریوں پہ بولتا ہے، سب بولتا ہے، کوتاہیوں پہ بولتا ہے، پرہیز پہ بولتا ہے، سب، لیکن آخر میں وہ چھوڑتا ہے شوشہ کہ دیکھیے اب آپ سے ہم کیا لے جانا ہے، یہ ٹیک ہوم بول کے وہ بتاتا ہے یہ چیزیں لے جائیے۔ تو یہاں ٹیک ہوم ہمارے لیے جو مفتی صاحب نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ سے بچیے، بس اور کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کلیم کرے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہی نہیں تو ہم کیا سنیں گے لیکچر یا ہم اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہر کسی سے گناہ ہوتے ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ آپ نے شراب کے بارے میں کہا، شراب کے بارے میں جیسے کہا گیا ام الخبائث کہہ رہے ہیں آپ، کچھ خبائث کہتے ہیں جی، خبائث، اچھا خبائث جی، ہاں بس وہی کہہ رہا ہوں، وہی کہہ رہے تھے آپ لیکچر میں بولیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ شراب کے معنی خالی وہ شراب نہیں ہے جو رنگین شیشے میں ڈال کے اور گلاس میں ڈال کے پی جاتی ہے، اس کا مطلب نشہ ہے، شراب ہی نہیں ہے، نشہ ہے، اور نشہ میں وہی اثرات ہوتے ہیں جو شراب کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی دوسرے نشہ میں، چاہے وہ افیون ہو، گانجا ہو، سینی ہو یا کچھ ہو، لفظ شراب میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثلا شراب کے معنی پینے کے ہیں، مشرب، شراب، شربت، یہ سب جو ہے عربی زبان کی خاصیت یہ ہے، آپ میں سے کئی لوگ واقف ہوں گے کہ ایک لفظ سے کئی الفاظ بنتے ہیں۔ مثال دے دیتا ہوں میں، وقت تو آپ کے لیے، عالم، علم، علماء، علیم، اب میں کیا کیا سناؤں، وہ سب اسی کے پیداوار ہیں،
سمجھے نا آپ؟ ایک سے دیکھ لیجئے آپ، اگر آپ ایک علم کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ سب سمجھ جائیں گے، علم، علماء، علیم، عالم اور کیا کیا اس میں آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ لفظ شراب تو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہر نشاور چیز، یہ مطلب ہے۔ بہرحال آج کا خطاب ہمارے لیے بہت ہی مفید رہا، اور اللہ کرے کہ ہمیں مفتی صاحب کے مشوروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ میں فکر اقبال میں نئی نسل کے لیے امکانات، یہ لیکچر ہمارا چہارشنبے کے دن بعد اثر اسی مقام پر ہے، اور ایسے ہمارے مقرر آ رہے ہیں جو اکثر یعنی 2-3 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں، اور وہ ہیں پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب۔ یہ محفل اقبال شناسی کی 859ویں نشست ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ اس سے استفادے کے لیے چہارشنبے کے لیے بعد نماز عصر یہاں پر تشریف فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.